السلام علیکم دوستو ایک لطیفہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے بہت سے مرغے پلے ہوئے تھے۔ مرغوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ خود بخود اپنی کھولی میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ روزانہ بند کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مرغہ باہر رہ گیا تو اس کو محسوس ہوا کہ نیچے رہوں گا تو گیدڑ مجھ کو کھا جائے گا۔ مرغہ رات کو اندھا ہو جاتا ہے، رات کو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سوچ کر مرغہ ایک بہت بڑے درخت پر اونچائی پر چڑھ گیا اور وہیں رات بھر بیٹھا رہا۔ جب صبح ہونے لگی تو مرغے کی بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ زور زور سے بولتا ہے۔ اس کی آواز سن کر ایک گیدڑ اس درخت کے پاس آ کر درخت کے ستون سے مل کر بیٹھ گیا۔ مرغہ نیچے اترے گا تو اپنا کام ہو جائے گا۔ ذرا سا زیادہ دن کا اجالا ہونے لگا تو مرغہ درخت سے اترنے لگا۔ مرغہ جب کسی اونچی جگہ سے نیچے آنا چاہتا ہے تو بہت تحقیق کرتا ہے، نیچے 50 مرتبہ دیکھتا ہے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تب وہ نیچے اترتا ہے۔ اس مرغے نے بھی نیچے بہت تحقیق کیا، دیکھا تو گیدڑ کو دیکھ لیا۔ دل میں سوچنے لگا یہ مجھ کو لقمہ بنانے کے لیے نیچے چپ چاپ بیٹھا ہے۔ یہ سوچ کر مرغہ درخت کے اوپر ہی رک گیا۔ گیدڑ بھی سمجھ گیا کہ مرغہ مجھے دیکھ کر اوپر رک گیا ہے، تو گیدڑ نے مرغے سے کہا، اے مؤذن صاحب، اذان تو بہت دے دیے، اب نماز پڑھنے کے لیے نیچے نہیں آؤ گے؟ مرغہ دل میں سوچنے لگا اب کیا کیا جائے، نیچے جاتے ہیں تو جان جاتی ہے، اوپر رہتے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ اس مرغے نے اپنے دل میں قیاس کیا تو سمجھ میں بات آئی کہ جان کا بچانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایمان کا بچانا اپنے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جان رہے کہ نہ جائے نماز تو پڑھنی چاہیے۔ یہ سوچ کر توکلت علی اللہ مرغہ نیچے اترنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانے کا ایسا سبب بنایا کہ وہاں پر گھنے گھنے درخت تھے، تو اتفاق سے کہیں سے شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا، مرغے کا جب لقمہ بناؤں یا اس سے پہلے یہ شیر مجھے لقمہ بنا لے گا۔ یہ سوچ کر گیدڑ بھاگنے لگا۔ مرغہ جب نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہے کہ گیدڑ بھاگا جا رہا ہے۔ مرغہ سوچنے لگا یہ تو مجھے لقمہ بنانے کے لیے بیٹھا تھا، پھر بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ مرغے نے چاروں طرف نظر کی تو شیر پر نظر پڑ گئی۔ اب مرغے کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگا جا رہا ہے۔ شیر مرغے کو کھاتا نہیں، اس لیے مرغے نے بالکل بے فکر ہو کر گیدڑ کو آواز دی، اے مقتدی صاحب، بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ اب تو امام صاحب بھی آ گئے ہیں، واپس آ جاؤ، جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو گیدڑ جواب میں بھاگتے بھاگتے جواب دیتا ہے کہ نہیں مؤذن صاحب، میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو دوستو یہ ایک نصیحت کے طور پہ ہے کہ نماز چاہے جس حال میں بھی ہو پڑھنی چاہیے، اور کتنی بھی مصیبت آ جائے اس میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ایک مثال کے طور